الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں غصہ اور اس کے علاج کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ غصہ اور غضب اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت میں رکھا ہے، اور اس حوالہ سے بنیادی طور پر انسان کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔ بعض انسان تو وہ ہیں جنہیں کبھی کسی بات پر غصہ آتا ہی نہیں، یہ لوگ بھی راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کوئی قابل تعریف لوگ نہیں ہوتے۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے جا غصہ بھی آ جاتا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے غصہ ختم کرنے کا، غصے کو دبانے کا حکم دیا، وہاں بھی یہ غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ گویا ان کی عقل پر اور ان کی فطرت پر غصہ غالب رہتا ہے۔ یہ لوگ بھی قابل مذمت ہوتے ہیں۔ قابل تعریف لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا غصہ اور غضب حالت اعتدال میں رہتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے غصہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کی رضا کے لیے غصے کو پی بھی جاتے ہیں۔ یہ لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں۔ عموماً جو لوگ بے جا غصہ کرتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی سے اچھا سلوک کریں، دوسرا جواب میں برا سلوک پیش کرے، آپ کسی کے لیے اچھے خواہشات کا اظہار کریں، دوسرا آپ کے بارے میں برے الفاظ سے آپ کو یاد کرے، تو یہ ظاہر ہے یہ دونوں رویے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورتحال میں بندے کو غصے کا آنا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں اور وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ کتنی اچھائی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ یہ برا سلوک کیوں کرتا ہے، ایسے حالات میں غصے کا آنا یہ بندے کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، آپ اس کا جواب غصے سے نہ دیں بلکہ اچھے طریقے سے اس کا جواب دیں۔ جب آپ اس کی برائی کے باوجود اس کے ساتھ اچھائی والا سلوک کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے
اور اس کے درمیان جو عداوت ہے، یعنی اس کے ذہن کے اندر جو تمہارے بارے میں خرابی ہے، بدگمانی ہے، جو حسد ہے، جو کینہ اور بغض ہے، اسی لیے وہ برائی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن تم پھر بھی اچھائی کا اظہار کرتے رہو گے تو وہ جو عداوت اور کینہ اس کے ذہن میں موجود ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، اور وہ اس طرح ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تمہارا بڑا گہرا دوست ہے، یعنی اس کے ذہن سے وہ کینہ، بغض، عداوت ختم ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کی برائی کے جواب میں آپ اچھائی سے کام لیں۔ خود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ نور کتنی بہترین اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بندہ کسی شے کا مطالبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، سرکار کی گردن اتھر میں، سرکار کے گلے میں جو چادر پڑی ہے، اس نے وہ چادر پکڑ کر اس کو بل دینا شروع کر دیے، اتنے بل دیے کہ سرکار کی گردن مبارک میں گھٹن محسوس ہوئی، چہرے پر اس کے اثرات نمایاں ہوئے، یعنی اتنا وہ برا سلوک کر رہا ہے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود کہ اس کو سزا دینے پر قادر ہیں، باوجود کہ اس کی اس برائی کا جواب دینے کی پوری قدرت ہے، غلام بھی ساتھ ہیں اور غلام چاہتے بھی ہیں کہ اس کو گستاخی کی سزا دی جائے، لیکن سرکار اس کی برائی کا جواب اچھائی سے ہی دے رہے ہیں۔ سرکار اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں کہ اسے دو، اس کی توقع سے بھی زیادہ دو۔ تو یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا کر دے گا، اور اگر اس کی طرف سے برائی ہوئی، آپ بھی اس کے جواب برائی سے ہی دے دیں تو پھر ظاہر ہے دونوں کے دل میں بغض بڑھتا چلا جائے گا، عداوت بڑھتی چلی جائے گی، اور معاشرے کے اندر گھٹن پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے جو اکابر اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا طرز عمل نہایت ہی قابل تقلید ہے۔ حضرت سیدنا فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ اپنی خانقاہ شریف میں تشریف فرما تھے، غلام بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک افغانی شخص آپ کی خانقاہ میں آیا، اس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، وہ وار کرنے لگا تو آپ کے خدام نے اس کے حملے کو روک دیا اور اسے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اسے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خدام سے فرمانے لگے کہ اسے چھوڑ دو۔ اسے چھوڑنے کے بعد آپ نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا، اور سر زمین پر رکھنے کے بعد فرمانے لگے اس حملہ آور سے، آپ فرمانے لگے ما حاضرین ہر چے بخاطر شماست بکنید، کہ میرا سر حاضر ہے، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں نے اپنا آپ تمہارے سپرد کر دیا ہے، جو مرضی ہے وہ کر لو۔ ظاہر ہے وہ آپ سے برائی کرنا چاہتا ہے، اور آپ اسے گرفتار کرنے کے باوجود اسے چھوڑنے کا حکم دے کر سر رکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے دل میں ہے وہ کر لیں۔ اب وہ ظاہر ہے اس طرح کی جرت تو کوئی بھی غیرت مند بندہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اتنی مہربانی کے باوجود آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرے۔ شرمندہ ہوا، واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے دو ساتھیوں کو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی قاتل کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور بڑی گرم جوشی سے اسے فرمانے لگے صاحب بخیر و عافیت، یعنی اب آنا خیریت سے ہوا۔ جب آپ کا یہ حسن سلوک اس نے دیکھا تو فوراً قدموں میں گرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور حلقہ غلامی میں داخل ہو جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف سے برائی ہو تو دوسری طرف سے اگر اچھائی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین برائی کرنے والے کے دل سے بھی برائی نکال دیتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی محبت والے جذبات پیدا فرما دیتا ہے۔ خود حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ساتھ اس طرح کے کتنے ہی حالات اور واقعات پیش آئے، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ ایک شخص حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جناب میں آپ سے ملنا چاہتا تھا اور کام میرا بڑا اہم ہے،
آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں آپ سے آپ کی والدہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی تیش دلانے والی بات ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ میری والدہ الحمدللہ ہوش و حواس میں ہیں، میں ان سے ایک دفعہ پوچھ آتا ہوں۔ ان سے جا کر بات کی، فرمانے لگے کہ میری والدہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی کتنی بہترین طریقے سے آپ نے جواب دے دیا۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کتنی مصروف زندگی ہے۔ آپ دن کو تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا کرتے۔ جس وقت آپ کے آرام کا ٹائم ہوا، ایک شخص آیا، دروازے پر دستک دی، آپ نیچے آئے۔ ظاہر ہے کثرت مصروفیات کی وجہ سے جو بندے کی نیند کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر اگر خلل آ جائے تو طبیعت کے اندر ویسے ہی چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے کہ سارا دن ان کی سننے کے لیے بیٹھا جو تھا، اس وقت یہ بات کوئی پوچھنا ہوتی تو آ جاتے، اب میرے آرام کا وقت ہے، اب یہ آ گئے ہیں۔ بہر صورت آپ آئے، اسے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب یاد آئے پھر پوچھ لینا۔ دوبارہ چلے گئے، ابھی دوبارہ آپ لیٹے ہی تھے، پھر دستک ہوئی، پھر وہ بندہ سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یاد آ گیا مسئلہ؟ وہ کہنے لگا جب میں نے دروازے پر دستک دی تھی اس وقت میرے ذہن میں تھا، لیکن اب پھر میں بھول گیا ہوں۔ تو آپ نے اس کے باوجود اس پر غصہ نہیں کیا کہ بندہ خدا، ایک تو میرے آرام کا وقت ہے، خلل پیدا کر رہے ہو، اور دوسرا تمہیں پتہ ہی نہیں پوچھنا کیا ہے، کس لیے مغز ماری کر رہے ہو۔ کوئی اس طرح کا غصے کا اظہار آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ فرمانے لگے کہ پھر یاد آیا تو پھر پوچھ لینا۔ آپ پھر واپس گئے، ابھی تھوڑی دیر لیٹے ہی ہیں، آنکھ لگی ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہی بندہ دروازے پر کھڑا ہے۔ آپ پھر اس کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فضلہ ہوتا ہے، نجاست ہوتی ہے، پاخانہ ہوتا ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ یعنی کوئی پوچھنے والی بات ہے جو وہ سوال کر رہا ہے، لیکن حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر و تحمل اور اپنے نفس پر قابو رکھنا، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ اس کے سوال کو سن کر طیش میں نہیں آ رہے، بلکہ اس کو بڑے خوش اسلوبی سے جواب دے رہے ہیں۔ فرمانے لگے میرا خیال یہ ہے کہ جب تک وہ تر رہتا ہے اس وقت تک اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے پھر اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے اس کو جواب دے دیا۔ اب اس جواب پر اس کا تبصرہ سنیں کہ وہ تبصرہ کیا کر رہا ہے۔ پہلے ہی طیش دلانے والے بہت سارے اس نے کام کر دیے، اب وہ آپ کے جواب پر مزید طیش دلانے والا جملہ دہراتا ہے، کہنے لگا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ تر ہوتا ہے اس میں رطوبت رہتی ہے تو اس وقت مٹھاس کوئی ہوتی ہے، اور جب رطوبت ختم ہو جائے تو مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ یہ امام اعظم سے وہ بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا، ہر چیز چکھ کر دیکھنا ضروری نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین نے عقل بھی دی ہے، اور عقل سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، اور وہ نتیجہ اس لیے اخذ کیا ہے کہ جب تک اس میں رطوبت ہوتی ہے اس وقت تک مکھیاں اس پر آ کر بیٹھتی ہیں، اور جب وہ رطوبت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ موجود تو رہتا ہے لیکن اس پر مکھیاں نہیں آ کر بیٹھتی۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پھر اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں کس قسم کی ہوتی ہیں، اور بزرگان دین ہمارے اسلاف ان کی باتوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ سہ کس طرح جاتے ہیں، اور ان کی اس طیش دلانے والی حرکتوں کو پی کس طرح جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، امیر المومنین ہیں، تشریف فرما ہیں۔ ایک بندہ آ کر کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فاسق ہیں۔ امیر المومنین کے سامنے بڑے دربار کے اندر کوئی اس طرح کا جملہ دہرا کر تو دیکھے
کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فاسق ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ تم نے تو گواہی دے دی ہے، لیکن تمہاری گواہی کو ہم قبول نہیں کرتے، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میں جیسا بھی ہوں اللہ رب العالمین نے مجھے جیسا ہی بنایا ہے، میں اس حال پر راضی ہوں، تیری گواہی کو قبول نہیں کرتے۔ اتنی سی بات پر اس کی بات کو ٹال دیا۔ ایک اور بزرگ، ان سے کوئی بندہ آ کر کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، بزرگ ہیں بہت بڑے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم حرامی ہو۔ اس طرح کی تیش دے بات جب اس نے کی تو آپ فرمانے لگے کہ تم نے غلط سمجھا ہے، اس واسطے کہ میرے والد صاحب کا میری والدہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور اس نکاح کے گواہ ابھی تک زندہ موجود ہیں، اور مجھے پتہ ہے اس نکاح کا، اس لیے تو نے جو سمجھا ہے میرے بارے میں وہ غلط سمجھا ہے۔ یعنی بات کا جواب کس انداز سے دیا جا رہا ہے، وہاں سے کوئی غصہ دلانے میں کمی نہیں کی جا رہی، لیکن یہاں سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کس طرح کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اگر کوئی برائی کریں تو ادفع باللتی ہی احسن، اس کا جواب اچھے انداز سے ہی دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت ہے اللہ رب العالمین اس عداوت کو دور فرما دے گا، اور تمہارے درمیان مالک کریم گہری محبت پیدا فرما دے گا۔ غصہ قابل مذمت جو ہوتا ہے، اس سلسلے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم پہلوان، بڑی طاقت والا، شدید کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ہاں تو بڑی طاقت والا اور بڑا شدید وہ شخص ہوتا ہے جسے کوئی پچھاڑ نہ سکے، وہ جس کے بھی مقابلہ میں آئے وہ تو ہر ایک کو بچھاڑ لے لیکن اسے کوئی بچھاڑ نہ سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف جسمانی طور پر شدید ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لیکن طبی طور پر مضبوط بندہ وہ ہوتا ہے، طبی طور پر وہ بندہ مضبوط ہوتا ہے کہ جو صرف میدان میں ہی نہیں بلکہ اس کے سامنے کوئی بندہ ایسی بات کرے جو طبیعت میں ہیجان پیدا کرنے والی ہو، غصہ دلانے والی بات ہو، اس وقت جو اپنی طبیعت پر قابو پا لے وہ بندہ بڑا ہی مضبوط بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور بندہ صرف بچھاڑنے والا نہیں ہوتا، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، مضبوط بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اس وقت اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دے، وہ بندہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں جب آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی تو لوگوں نے بڑے بڑے طعنے دیے حضرت امام حسن کو۔ امام حسن سے لوگ کہنے لگے تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، تم عار المسلمین ہو، تم مذل المسلمین ہو، یعنی تم مسلمانوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، تم ہمارے لیے باعث ننگو آر ہو۔ اس طرح کی باتیں کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر طعنے کے جواب میں صرف صبر ہی فرمایا کرتے تھے، اور کسی پر بھی آپ نے کبھی غضب کا اظہار نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے دشمن بھی آپ کی میت پر کھڑے ہو کر یہ کہنے پر مجبور نظر آتے تھے کہ ہم نے ہر طرح آپ کو طیش دلوانے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ہم نے یہی محسوس کیا کہ ہم کسی پہاڑ کے سامنے اپنا سر ٹکرا رہے ہیں۔ جس طرح سر پہاڑ کے سامنے ٹکرائیں تو پہاڑ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح ہم نے ہر دفعہ کوشش کی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش دلوانے کی، غصہ دلوانے کی، لیکن آپ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط نظر آئے۔ وہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، وہ بندہ مضبوط ہوتا ہے، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہمیں نظر آئے۔
تو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ سرکار نے فرمایا بڑے مضبوط بندے کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ثلاثن من کن فیہ استکمل الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ پائی جائیں سمجھ لو اس کا ایمان مکمل ہے۔ فرمایا پہلی خصلت یہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اس کا غصہ اسے راہ حق سے ہٹا نہ دے، اسے زیادتی نہ کرنے دے اس کا غصہ، وہ غصے میں بھی حالت اعتدال کے اندر رہے، وہ بندہ کامل الایمان ہوتا ہے۔ دوسری خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی پر مہربان ہو، راضی ہو، کسی کو نوازنا چاہے تو فرمایا نوازتے ہوئے بھی وہ باطل کی راہ پر نہ چلے، وہ بندہ بھی کامل الایمان ہوتا ہے۔ اور تیسرا بندہ کامل الایمان وہ ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اقتدار میں ہو، قدرت میں ہو، اس وقت بھی وہ ایسی کسی شے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، کسی شے کو لینا تو بڑی بات ہے، کسی شے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے جو اس کے لیے حلال نہیں، وہ بندہ بھی قابل قدر ہوتا ہے اور کامل الایمان ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اقتدار میں آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے وسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، اس کی کرپشن کی کہانیاں منظر عام پر بھی نہیں آتی، تو فرمایا وہ اقتدار میں ہو کر بھی جو چیز اس کی نہیں، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، وہ کامل الایمان ہوتا ہے۔ تو غصہ بندے کو راہ حق سے نہ ہٹائے، یہ کامل الایمان ہونے کی علامت ہے۔ غصے کے اسباب کیا ہیں؟ بندے کو غصہ کیوں آتا ہے؟ عموماً بندے کو یا تو غصہ اس لیے آتا ہے کہ بندے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، جو توقع ہوتی ہے وہ جب پوری نہیں ہوتی تو بندے کو بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات غصہ اس لیے آتا ہے کہ کسی نے خلاف مزاج کوئی کام کر دیا یا خلاف مزاج کوئی بات کر دی، اس وجہ سے بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ بندے کو غصہ اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ بندہ کسی سے جو توقعات کر رہا ہوتا ہے وہ بندے کی امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے، اس لیے بھی بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کافی ساری صورتیں ہوتی ہیں غصہ آنے کی۔ بہر صورت غصہ انسان کی فطرت میں ہے تو صحیح، صرف اس کو قابو کرنا یہ کمال ہوتا ہے۔ اب بندہ غصے کو کنٹرول کس طرح کر سکتا ہے؟ غصہ آنا تو کوئی بڑی بات نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا چونکہ بڑی بات ہے، اس لیے غصے کو کنٹرول کرنے میں دو پہلو بڑے قابل غور ہوتے ہیں۔ کچھ تو باتیں وہ ہوتی ہیں، ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ جب بندے کو غصہ آ جائے تو اس وقت بندے کے ذہن میں تصور کیا آنا چاہیے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو عملی طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ جو تصورات ذہن میں ہونے چاہیے، ان تصورات میں سے سب سے پہلا تصور تو بندے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس پر غصہ تو ہے، میں قدرت بھی رکھتا ہوں، اس پر غصہ نکال بھی سکتا ہوں، لیکن جتنا میں اس پر قادر ہوں اس سے زیادہ مجھ پر میرا رب قادر ہے۔ اس کی غلطی پر مجھے غصہ آیا ہے تو میں قادر ہوں غصہ نکالنے پر، تو میری کتنی کتنی بڑی غلطیاں ہیں، وہ میرا رب کریم کتنا مجھ پر قادر ہے۔ بندہ یہ سوچے کہ اگر میں اسے معاف کر دوں تو اللہ رب العالمین ممکن ہے مجھے بھی معاف کر دے، میں قدرت کے باوجود اسے کچھ نہیں کہہ رہا، رحم کر رہا ہوں، مہربانی کر رہا ہوں، تو میں اگر بندہ ہو کر مہربانی کر دوں تو میرا رب کریم ہے، وہ اگر مجھ پر فضل فرما دے تو اس کی رحمت سے بعید نہیں۔ یعنی یہ تصور بندے کے ذہن میں آ جائے کہ غلطیاں اس کی بھی ہیں جو میرے حق میں ہیں، اور کچھ غلطیاں میری ہیں جو میرے مالک کے حق میں ہیں، مجھے اس پر قدرت ہے تو اس سے بھی زیادہ میرے رب کو مجھ پر قدرت ہے۔ یہ تصور ذہن میں رکھ کر اگر بندہ سوچے تو انشاءاللہ العزیز بندے کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا غصے کا علاج یہ سوچ لینا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور معاف کرنے کی فضیلت بڑی بیان فرمائی ہے۔ معاف کرنے کی بہت فضیلتیں قرآن مجید میں بھی ہیں، احادیث طیبہ میں بھی ہیں۔ اگر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں
تو گویا میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اور جو فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں مجھے ان فضیلتوں میں سے حصہ مل جائے گا، کتنا ثواب ملے گا، کتنا رب میرا راضی ہو جائے گا، اس بات کو بندہ سوچ لے تو پھر غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غصہ ختم کرنے میں یہ تصور بھی بڑا کار فرما ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اگر میں اس پر غصہ نکال دوں، یعنی مجھ پر غصہ آیا ہوا ہے، میں اپنے غصے کا اظہار کر دوں، اس پر نکال دوں غصہ، تو غصہ نکالنے سے کیا ہوگا؟ اس کے دل میں جو رنجش ہے، جو ناراضگی ہے، جو نفرت ہے، وہ بڑھ جائے گی، کدورت اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو اگر میں غصہ ہی لوگوں پر نکالتا رہوں تو میں لوگوں کو اپنے مخالف کرتا چلا جاؤں گا، لوگوں کے دلوں میں اپنے بارے میں نفرتیں پیدا کرتا چلا جاؤں گا۔ اس طرح میں اپنے دشمنوں کی تعداد تو بڑھا سکتا ہوں، لیکن غصہ نکال کر میں اپنے دوستوں کی تعداد نہیں بڑھا سکتا۔ اب وہ بندہ یہ سوچے کہ میں اگر دوستوں کے درمیان میں رہوں تو میری زندگی آسان ہے، یا میں دشمنوں کے درمیان میں گرا رہوں تو میری زندگی آسان ہے۔ غصہ نکالنے سے ظاہر ہے دشمنوں کی تعداد میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے دل میں محبت غصہ نکال کر نہیں پیدا کی جا سکتی۔ اس لیے بندہ یہ سوچے کہ میں غصہ نکال تو دوں، لیکن یہ میرا اس کے بعد دوست رہے گا یا دشمن بن جائے گا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی، یہ بندہ سوچ لے تو غصے کو قابو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ یہ اگر سوچ لے کہ میری جو شکل و صورت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، مجھے ظاہر ہے احسن تقویم بنایا ہے، ساری کائنات سے خوبصورت مجھے بنایا ہے انسان کو، تو عام حالات کے اندر اگر شیشہ دیکھوں تو عام حالات میں مجھے یہ شکل کیسی دکھائی دیتی ہے، اور جب میں غصے میں ہوں تو رگیں پھولی ہوئی ہوں، آنکھوں کے اندر سرخی ہو اور چہرہ بگڑا ہوا ہو، اس وقت میں کیسے دکھتا ہوں؟ تو ظاہر ہے جو نارمل حالات کے اندر انسان کے خد و خال ہوتے ہیں، غصے میں تو چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے، تو کیا وہ بہترین شکل جو اللہ نے بنائی ہے اس شکل میں رہنا میرے لیے بہتر ہے، یا چہرے کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے آنا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ یہ بندہ اپنی خد و خال، اپنی شکل و صورت کے بارے میں سوچ لے کہ میں اس وقت بنا ہوا کیا ہوں، تو بندے کو غصہ پی جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ یہ اگر سوچ لے کہ میرا کسی نے نقصان کیا یا میرا کسی نے دل دکھایا، میری توقعات پر پورا نہیں اترا، اس لیے غصہ کر رہا ہوں، غصہ آ گیا ہے، بندہ یہ سوچے کہ میں غصہ اگر ظاہر کر دوں، اس پر اپنا طیش نکال دوں، تو طیش نکالنے سے میرا نقصان پورا ہو جائے گا، وہ جو بات اس نے کی وہ بات ختم ہو جائے گی، میرے جذبات تو ٹھنڈے ہو ہی جائیں گے، دل کو سکون تو مل ہی جائے گا، لیکن نقصان کی تلافی ہوگی یا مزید نقصان ہوگا؟ ظاہر نقصان کی تلافی جذبات عیاں کرنے سے نہیں ہوتی، نقصان کی تلافی تعلقات برقرار رکھنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے وہ بندہ یہ سوچ لے کہ اس نے تو غلطی کر دی، نقصان کر دیا، میرا اس نے دل دکھا دیا، یا جو بھی مجھے اس نے تکلیف پہنچائی، میں اگر غصہ نکال دوں تو کیا وہ نقصان پورا ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا، تو پھر غصے پر قابو پا لینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ یہ سوچ لے کہ میں جس بات پر غصہ کر رہا ہوں وہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس بات کی اپنی قدر و قیمت کیا ہے جس بات پر غصہ کر رہا ہوں۔ عموماً چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے، اس بات کی اپنی قدر و قیمت کیا ہے؟ یعنی بعض اوقات اس لیے غصہ آتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے لا کر دو، اس نے نہیں لا کر دیا، میں نے اسے کہا کہ یہ کر دو، اس نے نہیں کیا، میں نے اسے کہا تھا یوں کرنا ہے، اس نے نہیں کیا، تو ظاہر ہے اس بات کی، اس نے اگر نہیں کیا تو اس بات کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ آزاد آدمی نہیں ہے؟ کیا اس کی اپنی زندگی نہیں ہے؟ کیا اس کی اپنی مرضی نہیں ہے؟ کیا وہ غلام ہے آپ کا؟ کیا ہے اس بات کی حیثیت جس بات پر آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ جب آپ اس بات کا وزن نکالیں گے تو اس وزن کے سامنے آپ کو اپنے آپ پر شرمندگی ہوگی، پھر غصہ بندے کا قابو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے تصورات ہیں
جو غصے کے وقت بندہ اگر سوچے تو غصے پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور مثلاً سرکار نے فرمایا غصہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب غصہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان سے۔ اسی طرح بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیا کرے۔ تو یہ عملی اقدامات ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا غصے کے وقت اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، حالت بدلیں گے تو غصے کی کیفیت بھی بدل جائے گی۔ اسی طرح بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو سرکار نے فرمایا یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، تو غصہ بھی آگ کا ہی ایک اثر ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے جسم پر پانی لگایا کرو، وضو کیا کرو تاکہ آگ کا اثر ختم ہو۔ تو غصے کے وقت وضو کر لینا، پانی پی لینا یا وضو کر لینا، سرکار نے وضو کا کلیہ بیان فرمایا، اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو غصہ پر قابو پانا یہ کمال ہوتا ہے، غصہ آنا کمال نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی